ایک بزرگ تھے، انہوں نے 7 سال پورے 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی اور پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی۔ ان سے 7 دن 5 نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی، پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ۔ یہ ہم سے کہاں ہو سکتا ہے؟ انہوں نے 7 سال نماز پڑھی پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ، پہلی تکبیر کے ساتھ، 7 سال تک۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو کہتے ہیں 7 سال کے بعد 8واں سال لگا ہوا تھا۔ ایک دن مجھے تھوڑی دیر ہو گئی تھی، تکبیر اولیٰ تو ملی مگر پہلی صف نہ ملی، تیسری صف میں جگہ ملی۔ بزرگوں کے تقوی تو دیکھیے، فرماتے ہیں تیسری صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھی تو میرے دل کے اندر خیال آیا کہ لوگ کیا سوچیں گے۔ اتنا اچھا اس کا ریکارڈ تھا، پہلی صف میں نماز پڑھتا تھا، لیکن آج تیسری صف میں کھڑا ہوا ہے، لوگ کیا سوچیں گے؟ فرماتے ہیں جب یہ لفظ میرے زبان پہ آئے میرا ضمیر بول پڑا۔ جب یہ سوچ میرے دل میں آئی تو میرے اندر میں تڑپنے لگا اور میرے آنکھوں سے آنسو ایسے جاری ہوئے کہ خود کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں رویا اور فرماتے ہیں لوگ چل گئے، لوگ نماز پڑھ کے چلے گئے، میں نفل پڑھتے پڑھتے روتا رہا۔ اور آگے وہ بزرگ یوں فرماتے ہیں، اللہ مجھے ایسا لگتا ہے جو 7 سال میں نے نمازیں پڑھی ہے، جو 7 سال میں نمازیں پڑھتا رہا، وہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتا رہا۔ فرماتے ہیں میں نے پھر سے وہ 7 سال کی نمازیں قضا پڑھی، اس لیے کہ مجھے سمجھ آئی وہ نماز اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھی، وہ تو بندوں کے ریکارڈ بنانے کے لیے تھی، لوگوں کو دکھانے کے لیے تھی۔ میں وہ 7 سال کی نمازیں قضا پڑھی اور فرماتے ہیں اب میں دوبارہ جاتا ہوں تو پھر میں اپنے دل پہ غور کرتا ہوں، پہلی صف تکبیر اولیٰ پر، یہ تو بتا نیت کیا ہے، یہ بتا تیرا ارادہ کیا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں تیرے وجود کا قبلہ تو تیرے سیدھا ہے، مگر تیرے دل کے قبلے کا تو بتا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ تیرے وجود کا قبلہ تو درست ہے، پر تیرے دل کے قبلے کا کیا بنا؟ تو یہ ہمارا جو مزاج ہے لوگوں کو دکھانے کا، لوگوں کو بتانے کا، سنانے کا۔ شیخ ابو العباس مرسی فرماتے ہیں کہ مجھے کئی دفعہ محبوب کریم علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا، میرا حضور کا معاملہ تھا، پھر میں نے لوگوں کو بتانا شروع کیا۔ فرماتے ہیں پھر انہوں نے آنا چھوڑ دیا، وہ اس لیے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بتانے کی نہیں ہوتی۔ کچھ بندوں کو بشارتیں ہوتی ہیں مگر ان کو بدہضمی ہوتی ہے، وہ جب تک نہیں بتائیں گے لوگوں کو ان کی بدہضمی ختم نہیں ہوتی، ان کے دل کو سکون نہیں ملتا جب تک کہ وہ لوگوں کو نہ بتا دیں۔ حالانکہ ہر چیز بتانے کی، دکھانے کی، سنانے کی، ہر چیز کی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا علم کی 2 تھیلیاں ہیں، ایک کھلی ہے، دوسری کھولو تو مجھے قتل کر دو۔ ہر چیز میں بتانا اور سمجھانا نہیں ہوتا، ہمیں تو صرف
اتنا دیکھنا ہے اللہ کی رضا کتنی ہے۔ الحمدللہ اس مہینے میں پورے 2 سال کے بعد کرونا کی وجہ سے بند تھا، مگر اس مہینے میں عمرہ شروع کیا گیا ہے۔ جو جا رہے ہیں رب ان کا عمرہ قبول فرمائے، اور جو رہ گئے اللہ انہیں جانے کا موقع عطا فرمائے۔ لوگ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے آج کل حج اور عمرے کے ساتھ ساتھ سیلفی ہوتی ہے۔ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں نے بھی عمرہ اور حج کیا ہے۔ ایک بزرگ تھے، ابو مرتحش ان کا نام تھا۔ وہ فرماتے ہیں میرا 4تھا 5واں حج تھا، نفلی حج کرنے کے لیے میں جا رہا تھا، تیاری میری مکمل ہو گئی تھی۔ فرماتے ہیں 2-4 دن میں میری روانگی تھی، ارادہ میرا مضبوط تھا، معاملات سارے طے ہو گئے تھے، بس میں جانے کے قریب تھا۔ فرماتے ہیں میں ایک دن گھر میں بیٹھا تھا، میری ماں نے مجھے پکارا، بیٹا مجھے ذرا پانی کا پیالہ تو دینا۔ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا، ایک تو میں عالم ہوں، صوفی ہوں، درویش ہوں، مولوی ہوں، دوسرا یہ ہے کہ میری کل پرسوں جانے کی تیاری بھی ہے، پانی تو چھوٹا بھائی بھی دے سکتا ہے، یہ کام تو کوئی بچہ بھی کر لے گا۔ میں نے چھوٹے بھائی کو اپنے اشارہ کیا، ذرا پانی تو دینا۔ وہ گیا، مٹکے سے پانی بھر کے ماں کو دے دیا۔ کہتے ہیں جب اس نے ماں کو پانی دے دیا تو میرے دل میں حرکت شروع ہو گئی، پھر میرے ضمیر کی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی، اور پھر میں نے اعلان کیا، میں نے کہا یہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ ہزاروں میل حج کے لیے جانا میرے لیے آسان ہے، اور یہ 2 قدم اٹھ کے ماں کو پانی دینا مشکل ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ حالانکہ حج کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور ماں کو پانی پلانے سے بھی اللہ راضی ہوتا ہے۔ یہ میں کس راستے پہ اور کس جگہ کھڑا ہو گیا کہ ہزاروں میل جا کے حج کرنا میرے لیے آسان ہے، لیکن پانی بھر کے لانا میرے لیے مشکل کیسے ہو گیا؟ فرماتے ہیں بس اسی وقت مجھے سمجھ آئی، میں فوراً ماں کے پیر پکڑ کے معافی مانگی کہ اماں مجھے معاف کر دے۔ اماں کہنے لگی بیٹا کیا ہوا؟ میں نے کہا ماں مجھے سمجھ آئی، حج تو میرا یہاں ہے اور میں کہاں حج کرنے نکلا، حج تو میرا یہیں پر ہے میرے سامنے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، ایسا کوئی دن نہ تھا جو حضور کی یاد میں نہ تڑپے ہوں۔ حضرت اویس کرنی نبی پاک کی زیارت نہیں کی، اس کی وجہ آپ کی بوڑھی ماں کو آپ کی ضرورت تھی۔ فرماتے ہیں ماں مجھے سمجھ آئی، پہلے میں یہ حج تو ادا کر لوں، پھر وہ حج تو میں بعد میں بھی ادا کر سکتا ہوں۔ آنکھوں کے سامنے جو حج ہے پہلے میں اس کو تو ادا کر لوں، جو ہزاروں میل دور جو حج ہے وہ میں بعد میں بھی ادا کر سکتا ہوں۔ ماں میں پہلے تیری خدمت کروں گا، اس لیے کہ مجھے سمجھ آ گئی نیکی کا تصور اصل میں کیا ہے۔ ہم وہ نیکی کرنے کے لیے جاتے ہیں، نیکی بھی ہوتی ہے اور دنیا میں اس کا نام بھی ہوتا ہے، تذکرہ بھی ہوتا ہے۔ حالانکہ نیکی کا تصور بڑا چھوٹا ہے۔ کل معروف صدقہ، مسکرا کے ملنا بھی نیکی ہے۔
رزق حلال کما کے بچوں کو کھلانا بھی نیکی ہے، گلی سے پتھر اور کانٹے اٹھانا یہ بھی نیکی ہے۔ مگر آج ہمیں کوئی لمبی چوڑی نیکی کی تلاش ہے جس سے ہمارا نام ہو جائے، جس سے ہمارا نام بن جائے۔ ہمارا مزاج ایسا بنا ہوا ہے جو نیکیاں ہمارے پہنچ میں ہے ہم اس کو نہیں کرتے، ہمارا خیال ہی الٹا ہے، ہماری سوچ ہی غلط ہے۔ محرم کے ایام میں کسی نے کہا ہم مریں گے، لڑیں گے، جانے دیں گے، قربانی دیں گے، ہم امام عالی مقام کی سنت بھی ادا کریں گے، سارے کچھ کریں گے، لیکن ہمارے دل میں یہ خیال کیوں نہیں آتا انشاءاللہ جب جنگ کا موقع آئے تو ضرور لڑیں گے، جانے بھی دیں گے، لیکن اب یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ امام حسین علیہ السلام کی یاد میں قرآن کریم کیوں نہیں پڑھتے؟ جانے دینا، قربانی دینا الحمدللہ اچھی سوچ ہے، جب ضرورت پڑے ضرور دینا، لیکن امام حسین علیہ السلام کی یہ والی سنت کا کوئی خیال کیوں نہیں کرتا؟ امام حسین علیہ السلام کی سنت کیا ہے؟ تلاوت قرآن۔ حجۃ الوداع کے موقع میں سرکار مدینہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں آپ کے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن مجید اور اہل بیت۔ ہمیں تو یہ چاہیے جو آنکھوں کے سامنے جو نیکیاں ہیں، جو آنکھوں کے سامنے سنتیں ہیں، ہم اس پر چلیں۔ اللہ پاک ہم سب کو سننے سے زیادہ سمجھنے کی اور سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔